ایک تکبر کی قسم ہمارے اندر پتہ کیا، بندہ نیکی کی وجہ سے متکبر ہو جائے۔ مثلا کہ ہم لوگ اگر دو چار نمازیں ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتے ہیں نا، تو ہم کسی عام آنے والے بندے کو کوئی چیز نہیں سمجھتے کہ میں نے اگر 4 نمازیں 4 ٹکرے مار لی ہیں، اگر اللہ قبول نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ جو بندہ 2 نیکی کے کام کر لیتا ہے وہ دوسرے کو کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ یہ تکبر ہے، یہ شیطان انسان کے دماغ کے اندر ڈالتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، یہ بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول کر لے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں، جتنے ہم لوگ دیندار دلوں کے سخت ہیں نا، عام بندے سخت نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حافظ قرآن برائی کا کام دلیر ہو کر کرتے ہیں نا، اتنا عام بندہ قرآن کی توہین نہیں کرتا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھ کے سامنے بیٹھ کر ان کے سامنے اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ عام بندہ قرآن مجید کو پکڑتا ہے، بڑے ادب کے ساتھ پکڑتا ہے، کھولتا ہے، کوئی گفتگو نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، وضو کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، کیوں؟ قرآن کا ادب اس کے دل کے اندر ہے۔ یہ دیندار لوگوں کے دماغوں کے اندر جو کیڑا ہے نا کہ میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ شیطان نے بھی تو یہی کہا تھا، اس نے کہا یا اللہ میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، میں اس سے بہتر ہوں۔ جب یہ دماغ کے اندر کیڑا آ جائے نا کہ میں اس سے بہتر ہوں، پھر سمجھے کہ بندے کی جو ہے وہ رذالت شروع ہو چکی ہے، اب وہ اوپر نہیں، اب وہ نیچے جانا شروع ہو گیا ہے۔ اپنی نیکی کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو نیکی میں کمزور سمجھنا، ہلکا سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، یہ گناہ گار ہے۔ لا تحتقرن اخاہ من المعروف شیئا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نیکی میں بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، اسے یہ مت کہیں آج سورج کتوں نکلے ہے، آج چاند کتنوں چڑھے ہے۔ کوئی بندہ اگر ہزاروں میں خرچہ کرنے والا کو 5-10 روپے خرچہ کرتا ہے، مت اسے کہے کہ تو کیا دے رہا ہے مسجد میں، تجھے کیا پتا اس نے کتنے خلوص کے ساتھ مال کو خرچ کیا ہے۔ کسی بھی لحاظ سے نیکی کے کسی بھی کام کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے۔ جب آپ کے دل کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے نیکی کی حقارت آ گئی نا، آپ کی بربادی شروع ہوگی۔ آپ اللہ سے کہیں یا اللہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی بھی ممکن نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور جس بندے کے دل کے اندر نخوت آ گیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ پھر وہ بندہ دنیا میں بھی رذیل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس بندے کی نیکی کا کوئی مول نہیں اللہ کے دربار کے اندر، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے دربار کے اندر آئے گا، اللہ کہیں گے کیا کر کے آیا ہے؟ یہ نمازی توجہ سے سنیں اس حدیث کو، بلکہ اس حدیث کو پلے باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا ربی قد صلیت 60 سنۃ، اے اللہ میں 60 سال نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ کتنی پڑھ کے آیا ہوں؟ 60 سال۔ زندگی کا ایک عرصہ ہے، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، اب تو 50-60 سال کسی بندے کی عمر ہوتی ہے، 60 ہو جائے تو، ورنہ اس سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ہماری عمریں بڑی محدود ہیں۔ کہے گا یا اللہ نماز بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، 60 سال میں نمازیں پڑھ کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے جا میں نے ایک بھی قبول نہیں کی۔ یا اللہ ہمیں معاف کرنا، کہیں پر ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ بن جائے۔ نماز کے اندر، نوافل کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر، آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا کہ یا اللہ تیری توفیق ہے، اس کے اندر کسی کو اپنی نیکی نہ جتلائیں کہ میں بڑی نیکی کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں اگر 2 نمازیں پڑھ لیتا ہے، وہ کسی نئے بندے کو یہ نہ کہے کہ تو کدھر آ گیا ہے، بھائی وہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، وہ آ گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر تجھ سے زیادہ اس کا مقام ہو اور وہ توبہ کر لے۔ اگر اس نے پکی سچی توبہ کر لی تو اس کا مقام اللہ کے ہاں آپ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔